بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میرا نام جاوید صادق ہے اور پیشے کے اعتبار سے میں ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب میرے پرنانا تھے۔ ہماری نئی نسل اس نام سے ناواقف ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کتابیں پڑھنے کا شوق سرے سے ختم ہی ہو گیا۔ پھر ایک نسل ہندوستان اور پاکستان سے دیار غیر میں آباد ہو گئی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے لندن، کینیڈا اور امریکہ میں، جہاں اردو کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو بچے کیا جانیں گے کہ ڈپٹی نذیر احمد کیا تھے؟ میرے بچوں، ہمارے بزرگ ہمارے لیے کیا کر گئے، ان کا نام ہم کو رہتی دنیا تک روشن رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد ایک رائٹر تھے، ریفارمر تھے اور اسکالر تھے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں اور ناول لکھے اور اردو کے پہلے ناول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کو زیادہ شہرت ملی، ان کا ایک ناول تھا مرات العروس اور توبۃ النصوح۔ مرات العروس سے ملی۔ اس نئی نسل کو اپڈیٹ کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ ڈپٹی نذیر احمد کے اوپر، ان کے حالات زندگی پر ایک مختصر سا ویڈیو بنایا جائے تاکہ نئی نسل کو یہ اندازہ ہو کہ ڈپٹی نذیر احمد کیا تھے، ان کا اس دنیا میں کیا اسٹیٹس تھا۔ اور یہ ویڈیو چھوٹی ہو، طویل نہ ہو، اس لیے کہ بچوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ لمبے لمبے ویڈیو دیکھیں۔ اصل میں انٹرسٹ اور انٹروڈکشن کروانے کی بات ہے۔ آج میں آپ کو مولوی نذیر احمد کے بارے میں مختصر سا بتاتا ہوں۔ ڈپٹی نذیر احمد ایک مولوی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ 1831 میں ضلع بجنور کی تحصیل نگینہ کے ایک گاؤں میں، جس کا نام ریہڑ تھا، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ مولوی نذیر احمد کے بڑے بھائی علی احمد اور چھوٹے بھائی ضمیر احمد تھے۔ اس خاندان کے لوگ پیرزادہ کہلاتے تھے۔ مولوی نذیر احمد کے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ نذیر احمد کی بنیادی تعلیم فارسی اور عربی میں گھر پر ہی ہوئی اور آپ کے استاد آپ کے والد تھے۔ 1842 میں آپ کے والد نذیر احمد کو لے کر دہلی آئے اور تعلیم کے لیے مولوی عبدالخالق کے مدرسے میں داخل کرا دیا۔ یہاں کھانے پینے کا بھی معقول انتظام نہ تھا، بس اہل محلہ اس سلسلے میں طلباء کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ مولوی نذیر احمد کے لیے یہ تجربہ کافی ناخوشگوار تھا۔ اکثر وہ کھانا لینے کے لیے مولوی عبدالخالق کے گھر جاتے تھے۔ وہاں ان کی پوتی ان سے گھر کا کام کاج بھی کرواتی تھی اور سل پر مسالہ پیسنے کے لیے بھی دیتی تھی۔ اس مسالے کی اتنی کوانٹٹی ہوتی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کئی گھروں کا کام جمع کر لیا ہے اور وہ کروا رہی ہے۔ اور اگر
تھک جاتے تھے، ہاتھ رکتا تھا تو وہ بٹا ہی نہیں مارتی تھی ہاتھ کے اوپر۔ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ بعد میں یہی لڑکی ان کی بیوی بنی۔ آئیے اب آپ کو نذیر احمد کی دہلی کالج میں داخلے کی داستان سناتا ہوں۔ ایک دن ان کا گزر کشمیری دروازے کی طرف سے ہوا تو وہاں دیکھا کہ دہلی کالج میں انٹرویوز ہو رہے ہیں اور رش لگا ہوا ہے۔ یہ بھی اس بھیڑ میں گھس گئے اور جلد ہی ان کا نمبر آ گیا۔ کالج کا پرنسپل انگریز تھا، اس نے ان کا انٹرویو کیا اور ان کے جوابات سن کر وہ اتنا متاثر ہوا، ان کی حاضر دماغی سے اتنا متاثر ہوا کہ رائٹ اوے اس نے داخلے کا حکم صادر فرما دیا اور وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ دہلی کالج سے عربی، فلسفی اور ریاضی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد الہ آباد چلے گئے، جہاں انسپکٹر آف اسکولز ہو گئے۔ نذیر احمد نے ایک اور بڑا کام کیا، انڈین پینل کوڈ، انکم ٹیکس آرڈیننس اور کلام پاک کا اردو میں ترجمہ کیا، اور آپ کو ان کی ان خدمات کے سلسلے میں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس کے بعد تحصیلدار سے لے کر کلکٹر کے عہدے تک فائز رہے اور ترقی کی۔ آپ اسکولوں کے اس دور کے کورس میٹیریل سے کوئی خاص مطمئن نہ تھے، لہٰذا اپنی بیٹی سکینہ کے لیے اس کو ڈیولپ کیا، جو گرلز اسٹوڈنٹس میں بے پناہ مقبول ہوا۔ اسی دور میں ان کا ناول مرات العروس وجود میں آیا، جو لڑکیوں کے لیے ایک ٹریننگ گائیڈ ثابت ہوا۔ اسی ناول پر پاکستان میں ایک ٹی وی سیریل بھی بنا، جو ہم اس گفتگو کے آخر میں دیکھیں گے۔ مولوی نذیر احمد کا قیام پرانی دہلی میں تھا۔ یہاں دو مکان تھے، ایک مردانہ مکان کہلاتا تھا، ایک زنانہ مکان کہلاتا تھا۔ مردانہ مکان میں تو لوگوں سے ملاقاتیں، جو وزٹرز آتے تھے ان سے ملتے تھے، اور اس کے بعد دوپہر کو آرام کی غرض سے اور کھانے کے سلسلے میں زنانے مکان میں چلے جایا کرتے تھے۔ آج کل یہ مکان بہت ہی خستہ حال ہو گیا ہے، اور میرے ماموزاد بھائی جن کا نام نذیر احمد ہے، جو ان کے ابا نے دادا ابا کے نام پہ رکھا تھا، وہ اس کو رینوویٹ کرا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ غرض ابھی یہ مکان اس شیپ میں نہیں کہ اس میں رہا جائے۔ ہمارا جب بھی دہلی جانا ہوتا تھا، اسی مکان میں قیام ہوتا تھا۔ جب میرے ماموں مسلم احمد حیات تھے تو ایک دن میں اس جگہ گاؤں تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا جہاں کبھی ڈپٹی نذیر احمد بیٹھا کرتے تھے۔ ماموں نے دور سے جب دیکھا تو وہاں سے آواز لگائی، صاحبزادے ذرا ہٹ کے بیٹھیے، اس جگہ دادا ابا بیٹھتے تھے، ابھی آپ کا رتبہ اور مقام ایسا نہیں ہوا کہ آپ دھڑلے سے یہاں بیٹھ جائیں۔ اس سے آپ نذیر احمد کے اسٹیٹس کا اندازہ، ان کے مقام کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا سلسلہ تھا جو میں نے اپنے بچوں کے لیے ویڈیو کی شکل میں ترتیب دیا۔ مجھے نہیں پتا میں کس حد تک اس میں کامیاب ہوا، مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اور اب میں کچھ لنکس آپ کو دیتا ہوں جہاں سے آپ نذیر احمد کی لکھی ہوئی کتابیں اور اس زنانے مکان کی کچھ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔